بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی اہل سنت والجماعت کے عقائد کے سلسلے میں، اور کل میں نے بات عرض کی تھی امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات آپ کے سامنے ذکر کیے کہ یہ دو اہل سنت والجماعت کے بڑے امام ہیں، امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو الحسن اشعری وفات 324 ہجری میں ہے اور امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کی وفات 333 ہجری میں ہے، اور یہ دونوں فرقہ ناجیہ میں شامل ہیں۔ میں نے وضاحت عرض کر دی تھی کہ اہل سنت والجماعت کا جو فرقہ ناجیہ ہے ما انا علیہ و اصحابی پر جو ہے، تو وہ اہل سنت والجماعت میں اشاعرہ، ماتوریدیہ، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو عموماً شواف پیروی جو کرتے ہیں عقائد میں امام ابو الحسن اشعری کی، اور احناف امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کی، تو ان کی جو پیروی کی جاتی ہے، وضاحت میں نے عرض کی تھی، مطلب ان حضرات نے فتنوں کے خلاف کام کیا، عقائد کی انہوں نے تشریح اور وضاحت کی، اس وجہ سے ان کی پیروی کی جاتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان حضرات نے کوئی اپنی جانب سے کوئی نیا عقیدہ بنایا ہو، عقائد وہی ہیں جو نصوص میں موجود ہیں۔ ان حضرات نے عقائد کی وضاحت کی، فرق باطلہ کے خلاف کتابیں اور مقالات لکھیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو بڑی عزت عطا فرمائی۔ امام ابو الحسن اشعری کے حالات میں نے عرض کر دیے تھے، اگر آپ نے پڑھنے ہیں تو طبقات الشافعیۃ الکبریٰ کی اس دوسری جلد میں تفصیلی حالات ہیں، اور نمبر 2 ایک سب سے مفید کتاب ان کے حالات پر وہ علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ متوفہ 571 ہجری کی ہے، تبیین کذب المفتری فیما نصب الی الامام ابی الحسن الاشعری، تبیین کذب المفتری فیما نصب الی الامام ابی الحسن الاشعری، امام ابن عساکر متوفہ 571 ہجری۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے تاریخ مدینہ دمشق لکھی ہے، جو 80 جلدوں میں دارالفکر سے طبع، یعنی اس وقت موجودہ کتابوں میں تقریباً بہت بڑی کتاب، اور جلدوں کے اعتبار سے تو وہ تاریخ مدینہ دمشق ہے۔ پھر اس کا اختصار آگے علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 711 ہجری نے کیا ہے، مختصر و تاریخی مدینہ دمشق 29 جلدوں میں۔ تو اس میں انہوں نے سندوں کو، مقررات کو حذف کر دیا، اور پھر مزید اختصار ہوا ہے تہذیب و تاریخی مدینہ دمشق ابن بدران دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کی 7 جلدوں میں، تو گویا 80 جلدیں آ گئی 7 جلدوں میں۔ تو بہرحال میں بات یہ عرض کر رہا تھا، ابن عساکر رحمہ اللہ کی یہ کتاب امام ابو الحسن اشعری کے حالات پر ایک مفصل تذکرہ بھی ہے، اور اس میں ان کے تفصیلی حالات بھی ہیں، بعد والوں کے لیے ماخذ یہی کتاب ہے۔ اب امام ابو الحسن اشعری کی اپنی تصنیفات کون سی ہیں؟ ان کی اپنی کتابوں میں جو اس وقت مطبوعہ کتابیں ملتی ہیں وہ 2 کتابیں ہیں۔ پہلی ان کی مطبوعہ کتاب ہے عقائد پر، الابانہ عن اصول الدیانہ، الابانہ عن اصول الدیانہ۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے رؤیت باری تعالیٰ اس مسئلے کو تفصیل سے لکھا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ جو عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا اور اس کا وقوع ہوگا، تو اس کو آیات سے، احادیث سے مبرہن کیا۔ اسی طرح قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے، اور اسی طرح استواء علی العرش اس عنوان پر تفصیلی گفتگو ہے کہ اس میں اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر متقدمین میں تفویض ہے، متاخرین کے ہاں تعویل ہے۔ تفویض کا معنی یہ ہے کہ جو آیا ہے ما یلیق بشانہ، اللہ رب العزت عرش پہ مستوی ہیں، باقی کیفیت کا ہمیں نہیں پتہ، اور متاخرین تعویل کرتے ہیں، اس لیے انہیں مؤولہ اور پہلوں کو مفوضہ کہا جاتا ہے۔
اسی طرح انہوں نے قرآن کریم میں جو لفظ آتا ہے وجہ کا، ید کا، اور اللہ رب العزت کے لیے جو لفظ ساق کا استعمال ہوا ہے، ان صفات کی انہوں نے اس میں تشریح کی ہے۔ عقیدہ شفاعت اس کی وضاحت کی ہے، اور معتزلہ کی تردید کی ہے جو شفاعت کے قائل نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں شفاعت ثابت ہے، حضرات انبیاء علیہ السلام کی، خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر حافظ قرآن، اسی طرح شہید، یہ جو شفاعت کریں گے تو ان کا تذکرہ مستند احادیث میں موجود ہے، تو اس عقیدے کو بھی لکھا ہے۔ اسی طرح حوض کوثر کا تذکرہ ہے، عذاب قبر کا تذکرہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں امامت کا تذکرہ کہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق ہیں۔ اس کتاب میں کل 14 ابواب ہیں، 14 ابواب ہیں، اور ہر باب کے تحت عقائد کو وضاحت کے ساتھ لکھا گیا ہے، اس لیے اس کتاب کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے، اس کتاب میں بہت سی باتیں اہل بدعہ نے شامل کر دی ہیں۔ عموماً جو بڑا عالم ہوتا ہے اہل سنت کا، تو اس میں اہل بدعت اور باطل اپنی باتیں شامل کر دیتے ہیں، اس لیے بہت سی چیزیں اس میں شامل کی گئیں، جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی غنیۃ الطالبین میں بہت سی چیزیں شامل کی گئیں، اور علامہ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے الفتاوی الحدیثیہ میں اس کا تذکرہ بھی کیا کہ اس کتاب میں بہت سی اشیاء شامل کی گئی ہیں۔ تو یہ جو بڑے ائمہ تھے جیسے امام غزالی، امام رازی رحمہ اللہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، امام ابو الحسن اشعری، اس طرح کے ائمہ کی کتابوں میں بہت سی ایسی چیزیں شامل کی جاتی ہیں، تو جب تک ان کی دیگر کتابوں سے اور دیگر ان کے افادات سے معلوم نہ ہو تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے ان کے جو تلامذہ ہیں، امام ابو الحسن اشعری کے بعد آنے والے، ان کی کتابیں پڑھی جائیں، کیونکہ تلامذہ نے وہی چیزیں استاد سے نقل کی ہیں جو انہوں نے سنی ہیں، اور ان کی کتابوں میں تحریفات نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے تلامذہ جو ان کے براہ راست تھے یا بالواسطہ تھے، اور یا بعد میں جو کتابیں لکھی گئیں جن میں اشاعرہ کا تذکرہ، ان میں بات منقح انداز میں سامنے آ جاتی ہے۔ ان کی دوسری کتاب ہے مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلیین، مقالات الاسلامیین، اس میں امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے مقالے ہیں، مختلف عنوانات پر انہوں نے جو مضامین لکھے ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اب کن کن موضوعات پہ لکھے ہیں، اس میں روافض کے خلاف بھی مقالے ہیں، روافض کے نظریات، ان کے عقائد اور ان کی تردید پر بھی مضامین لکھے۔ اسی طرح خوارج کے بارے میں، مرجئہ کے بارے میں، معتزلہ اور ان کے نظریات کے خلاف، اس میں تفصیلی مواد ہے۔ معتزلہ کے جو خاص طور پہ اصول خمسہ ہیں ان کی تردید، اسی طرح محکم اور متشابہ جو نصوص ان کی وضاحت، اور اہل باطل نے جو متشابہ کا معنی لیا ہے اس کی تردید، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ کی صفات، ان سے متعلق مباحث کا تذکرہ۔ تو یہ کتاب بہت مفید ہے اس لحاظ سے کہ اس میں ہر عنوان پر تفصیلی گفتگو ہے، تو اس لیے آدمی جس فرقہ باطلہ پر امام ابو الحسن اشعری کی رائے بذات خود ان کی اپنی تحریر پڑھنا چاہے تو وہ اس کتاب میں پڑھ لے۔ اسی طرح امام ابو الحسن اشعری کے نظریات اور ان کی آراء اور افکار اس کتاب میں ملیں گی، تبیین و کذب المفتری، جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، علامہ ابن عساکر کی۔ باقی ان کی اپنی تصنیفات میں مطبوعہ ان دو کا نام ملتا ہے، الابانہ اور دوسری مقالات الاسلامیین۔ اگر کوئی ان کے تفصیلی حالات پڑھنا چاہے تو ابھی ایک کتاب ایک چھپی ہوئی ہے، اس کا نام ہے ابو الحسن الاشعری، کتاب کا نام ابو الحسن الاشعری، یہ حماد بن محمد انصاری کی ہے، حماد بن محمد انصاری کی، ایک جلد میں ہے، جامع اسلامیہ مدینہ منورہ سے طبع ہے۔ اس میں امام ابو الحسن اشعری کے حالات بھی ہیں، اور ان کا جو عرصہ معتزلہ میں گزرا، جو مناظرے ہوئے ان کا تذکرہ، جب اہل سنت میں شامل ہوئے ان مباحثوں کا تذکرہ، ان کی تصنیفات اور مقالات کا بھی ذکر ہے۔
دوسرے بڑے امام ہیں امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ۔ عجیب بات ہے کہ یہ دونوں ایک زمانے کے لوگ ہیں، امام ابو الحسن اشعری بھی اور ابو منصور ماتریدی کے آپ وفات میں دیکھیں تو ایک کی وفات 324 اور دوسرے کی 333، لیکن آپس میں ملاقات نہیں ہوئی، حالانکہ علاقہ بھی ایک رہا اور ایک ہی زمانہ بھی رہا، لیکن آپس میں ان کی لقاء کہیں ملاقات ہو اس کی صراحت نہیں ملتی، اور ان کے تفصیلی حالات بھی نہیں ملتے۔ امام ابو الحسن اشعری کے تفصیلی حالات ملتے ہیں باوجود تتبع اور تلاش کے کہ کافی کتابوں میں نے بھی ڈھونڈا کہ مجھے ان کے حالات مل جائیں، لیکن کہیں مجھے ان کے تفصیلی حالات نہیں ملے۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کے تفصیلی سوانح کتابوں میں نہیں ملتی، بنسبت امام ابو الحسن اشعری کے ان کے تفصیلی حالات ملتے ہیں۔ بہرحال امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ ان کی تصنیفات کون کون سی ہیں، جو اس وقت مطبوعہ ہیں وہ کون سی ہیں، جو غیر مطبوعہ کتابیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ تو ان کی جو کتابیں، یہ کتاب ہے الاعلام، الاعلام کے نام سے۔ اس میں انہوں نے یہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی بڑا عالم گزرا ہے تو اس کے نام اور اس کی تصنیفات، مختصر کوئی احوال یا واقعہ یہ ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کتاب میں ان کی جن جن کتابوں کے نام ملے ہیں میں وہ عرض کر دیتا ہوں، آپ لکھ لیں۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے اوہام المعتزلہ، اوہام المعتزلہ، معتزلہ کے اوہام، معتزلہ سے کیا کیا وہم ہوا ہے ان کے نظریات اور عقائد میں، تو ان کی تردید پر یہ کتاب ہے۔ ان کی دوسری ہے الرد علی القرامطہ۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ ایک فرقہ گزرا ہے قرامطہ، یہ اسماعیلیہ کی شاخ ہے، ان کے نظریات کی تردید کی۔ نمبر 3 مآخذ الشرائع، مآخذ الشرائع، یہ کتاب اصول فقہ پر ہے لیکن یہ طبع نہیں ہوئی اب تک۔ اگر یہ طبع ہوتی تو اس سے پتہ چل جاتا کہ انہوں نے اصول فقہ کی اس میں کون سی مباحث لکھی، لیکن یہ کتاب مطبوعہ نہیں ہے، اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کتاب کے مضامین کیا ہیں۔ نمبر 4 کتاب الجدل، جیسے نام سے واضح ہو رہا ہے کہ فرق باطلہ کے خلاف مباحثوں پر، مناظروں پر مشتمل تھی، ان کے اشکالات کے جوابات پر۔ نمبر 5 تعویلات القرآن، اور نمبر 6 تعویلات اہل السنہ، یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، یہ طبع ہو چکی ہے دکتور ابراہیم کی تحقیق کے ساتھ۔ تعویلات اہل السنہ بڑی ہی مفید قرآن کی تفسیر ہے، اور قرآن کریم کی آیات کی اس میں تشریح، خاص طور پہ صفات کی اچھی وضاحت، اہل سنت والجماعت کے نظریات، تو تعویلات اہل السنہ کے نام سے قرآن کریم کی یہ ان کی تفسیر ہے، بڑی جامع، اس وقت تحقیق کے ساتھ یہ طبع ہے۔ نمبر شرح الفقہ الاکبر، شرح الفقہ الاکبر، یہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے الفقہ الاکبر کی شرح لکھی ہے، لیکن یہ بھی طبع نہیں ہے اس وقت۔ نمبر 8 کتاب رد وعید الفساق، کتاب رد وعید الفساق، یعنی اس میں معتزلہ کا یہ جو عقیدہ تھا، چونکہ ان کے اصول خمسہ میں ایک وعدہ اور وعید بھی ہے نا، تو ان وعدے اور وعید کے متعلق جو ان کے نظریات ہیں ان کی تردید ہے۔ نمبر 9 رد الاسئلۃ الخمسہ للباہلی، رد الاسئلۃ الخمسہ للباہلی، یہ 5 سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ نمبر 10 رد الامامہ، یہ 10 کتابوں کے نام ملتے ہیں۔ حوالہ لکھ لیں الاعلام جلد 7 صفحہ 19، اور حاجی خلیفہ رحمہ اللہ متوفی 1067 ہجری کی کتاب ہے سلم الوصول الی طبقات الفحول، سلم الوصول جلد 3 صفحہ 255۔
تو حاجی خلیفہ نے اور اسی طرح الاعلام میں انہوں نے جن کتابوں کے نام لکھے میں نے عرض کر دیا، تو یہ تقریباً 10 کتابیں بنتی ہیں، اور میری معلومات کے مطابق اس میں ایک کتاب یہ طبع ہے تاویلات اہل سنہ کے نام سے۔ ان کی عقیدے پر جو کتاب طبع ہے اس کا نام ہے التوحید۔ التوحید یہ ان کی عقیدے پر ہے، امام ابو منصور ماتریدی کی، اور یہ کتاب طبع ہو چکی ہے۔ اس کا انداز بڑا ہی آسان اور عام فہم ہے۔ اس میں انہوں نے اہل سنت کے عقائد کو ذکر کیا ہے۔ یہ ایک جلد میں دارالجامعات مصریہ سے طبع ہے۔ اس میں جن عنوانات کا تذکرہ ہے اور جن مضامین اور مباحث کا وہ درج ذیل ہیں، اس میں رؤیت باری تعالیٰ پر گفتگو ہے، صفات باری تعالیٰ پر، اسی طرح اللہ پر لفظ جسم کا اطلاق ہوگا یا نہیں۔ تو اللہ پر چونکہ لفظ جسم کا اطلاق نہیں ہوگا، یہ سلف سے ثابت نہیں ہے، اور یہ مجسمہ مشبہہ کا عقیدہ ہے، اس کی تردید کی ہے۔ اسی طرح تقدیر کے مسئلے پر گفتگو ہے، اور معتزلہ کا جو نظریہ ہے اور قدریہ کا، اس کی تردید کی ہے۔ شفاعت پر گفتگو ہے کہ اہل سنت کے ہاں شفاعت ثابت ہے، اور معتزلہ کا جو نظریہ ہے کہ اس کا فائدہ نہیں، تو ان کا رد کیا۔ اس طرح استثناء فی الایمان، ایمان میں استثناء کرنا، جیسے کوئی کہے انا مومن انشاءاللہ تعالی، تو کیا یہ استثناء کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو ماتریدیہ کے ہاں استثناء نہیں ہے، اشاعرہ کے ہاں ہے۔ اشاعرہ کے ہاں اگر کوئی انا مومن انشاءاللہ کہے تو کہہ سکتا ہے، کیونکہ اشاعرہ جو یہ انشاءاللہ وہ مراد لیتے ہیں بے اعتبار مستقبل کے، کہ اگر کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں اگر اللہ نے چاہا، یعنی مستقبل میں بھی میں انشاءاللہ مسلمان ہوں گا، اس لحاظ سے ان کے ہاں درست ہے۔ ماتریدیہ نفی کرتے ہیں حال کے اعتبار سے، کہ اگر ایک آدمی حال میں کہہ رہے تو کیا اس کو شک ہے؟ تو اس کو تو شک نہیں ہونا چاہیے، کہنا چاہیے انا مومن، یقینی طور پہ اس کے ساتھ ان شرطیہ نہیں لگانا چاہیے۔ تو یہ بھی اختلاف لفظی ہے، بات آگے آ جائے گی، تو اس پر بھی اس میں گفتگو ہے۔ اسی طرح نبوت پر، کہ نبوت انبیاء علیہ السلام کا مقام مرتبہ، انبیاء علیہ السلام کی صفات اور نبوت پر ایمان لانا، اس پر تو بہرحال ان کی عقیدے پر سمجھو ایک ہی کتاب طبع ہے التوحید، اور قرآن کریم کی تفسیر طبع ہے تاویلات اہل سنہ کے نام سے۔ اب اشاعرہ اور ماتریدیہ چونکہ یہ دونوں اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں، دونوں فرقہ ناجیہ میں ہیں، اور میں نے بات یہ بھی عرض کی تھی کہ اسی طرح جو اثریہ محدثین ہیں وہ بھی ان میں شامل ہیں فرقہ ناجیہ میں، اور اسی طرح جو صوفیہ اکرام کی جماعت تھی وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اس لیے ابتدا میں یوں تعبیر کیا جاتا تھا کہ پہلے کہتے تھے حنابلہ میں محدثین کی جماعت وہ بھی اس میں شامل ہوتی، متکلمین یعنی اشاعرہ ماتریدیہ اور صوفیہ اکرام، اور کبھی اس کو تعبیر کیا جاتا پھر محدثین کو اثریہ سے، اور کبھی سلفیہ سے، اور کبھی اس کو حنابلہ سے، یہ سب شامل ہیں۔ اب ان کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ 12 مسائل میں ہے۔ بعض کی رائے 15 کی ہیں، بعض نے 50 بھی کہا ہے، لیکن جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں، علامہ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ علیہ بڑے محقق عالم ہیں، ان کا ایک رسالہ ہے رسالۃ الاختلاف بین الاشاعرہ والماتریدیہ، رسالۃ الاختلاف بین الاشاعرہ والماتریدیہ۔ علامہ ابن کمال پاشا متوفی 940 ہجری ہے۔ یہ رسالہ مطبوع نہیں ہے، عام طور پہ نہیں ملتا، البتہ اس کا عکس موجود تھا، تو حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو حجت اللہ البالغہ کی شرح لکھی ہے رحمۃ اللہ الواسعہ، اس شرح کی یہ پہلی جلد ہے، اور صفحہ نمبر 51، 52، 53 ہے۔ اس میں حضرت نے اس رسالے کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ رسالہ تقریباً 2 صفحات پر ہے۔ ان 2 صفحات میں وہ 12 اختلافی مسائل ہیں جس میں اشاعرہ ماتریدیہ میں اختلاف ہے، اور اکثر یہ اختلاف لفظی ہے۔
یہ اختلاف لفظی ہے، اور اگر کئی معنوی ہیں بھی تو وہ معنوی بھی ایسا ہے جو مشابہ لفظی کے ہی ہے، تو اس لیے حقیقی اور یقینی اور قطعی مسائل میں ان حضرات کا کہیں پر بھی اختلاف نہیں ہے۔ اب وہ کون کون سے میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، جیسے پہلا مسئلہ ہے، ماتریدی کہتے ہیں التکوین صفت ازلیۃ قائمۃ بذات اللہ تعالی کجمیع صفاتہ وہو غیر المکون۔ ماتریدیہ کے ہاں تکوین اللہ کی صفت ازلیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، جس طرح اللہ کے تمام صفات اللہ کے ساتھ قائم ہیں۔ ماتریدیہ کے ہاں تکوین صفت ازلی ہے، جب سے اللہ کی ذات ہے اس وقت سے لے کر یہ صفت اللہ کے ساتھ ہمیشہ سے قائم ہے۔ اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ انہا صفت حادثۃ غیر قائمۃ بذات اللہ تعالی وہی من الصفات الفعلیۃ عنده لا من الصفات الازلیہ۔ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صفت حادثہ ہے اور یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے، اور ان کے ہاں یہ صفات فعلیہ میں سے ہے، نہ کہ صفات ازلیہ میں سے۔ والصفات الفعلیہ کلھا حادثۃ، اور اشاعرہ کے ہاں صفات فعلیہ سب حادث ہیں، کالتکوین والایجاد۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ماتریدیہ کہتے ہیں تکوین صفت ازلیہ ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ قائم ہے جس طرح دیگر صفات، اور اشاعرہ کہتے ہیں یہ صفت حادثہ ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ یہ قائم بالذات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی صفات فعلیہ میں سے ہے، نہ کہ صفات ازلیہ میں سے۔ نمبر 2، ماتریدیہ کہتے ہیں کلام اللہ تعالی لیس بمسموع، اللہ کے کلام کو سنا نہیں جا سکتا، وانما المسموع الدال علیہ، جو سنا جاتا ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو اس پہ دلالت کرتے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ رب العزت کے کلام پہ دلالت کرتے ہیں، یعنی کلام لفظی یہ دال ہے کس پر؟ کلام ہے نفسی پر۔ جبکہ اشاعرہ کہتے ہیں مسموع کما هو المشہور من حکایت موسیٰ علیہ السلام۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کلام بھی مسموع ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی حکایت مشہور ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے بات کی نا، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں۔ نمبر 3، ماتریدی یہ کہتے ہیں کہ صانع العالم موصوف بالحکمت، کائنات کا پیدا کرنے والا وہ متصف ہے حکمت کے ساتھ، سواء کانت بمان العلم او بمان الاحکام، چاہے وہ علم کے معنی میں ہو یا احکام کے معنی میں ہو۔ جبکہ اشاعرہ کہتے ہیں کانت بمان العلم فہی صفت ازلیۃ قائمۃ بذات اللہ تعالی، کہ یہ صفت ازلی اللہ کے ساتھ قائم ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ علم کے معنی میں ہے تو یہ اللہ کی صفت ازلی ہے، وَإِن كَانَتْ بَمَانِ الْأَحْكَامِ، اور اگر یہ احکام کے معنی میں فَيَ صِفَةٌ حَادِثَةٌ مِّن قَبِيلِ التَّكْوِينِ، تو یہ صفت حادثہ ہے۔ لا یوصف ذات الباری تعالیٰ، پھر یہ اللہ کے ساتھ متصف نہیں۔ خلاصہ یہ ہوا، ماتریدیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو کائنات کا صانع اور عالم ہے تو اللہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ متصف ہے۔ اب یہ حکمت عام ہے، چاہے وہ بمانے علم کے ہو چاہے وہ بمانے احکام کے ہو۔ اشاعرہ کہتے ہیں اگر یہ بمانے علم کے ہوگا تو صفت ازلی ہوگا، یہ اللہ کے ساتھ قائم ہوگا، اور اگر یہ بمانے احکام کے ہوگا تو یہ صفت حادثہ میں سے ہوگا جو از قبیل تکوین کے ہے۔ نمبر 4، ماتریدی کہتے ہیں ان اللہ یرید بجمیع الکائنات، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا ارادہ کرتا ہے، ہر چیز اللہ کے ارادے سے ہے، جوہراً او عرضاً طاعتاً او معصیتاً، چاہے کائنات میں جوہر ہو، عرض ہو، نیکی کا کام ہو، معصیت ہو، الا ان الطاعت تقع بمشیۃ اللہ تعالی وارادتہ وقضائہ وقدرتہ ورضائہ ومحبتہ وامرہ، مگر اللہ کی اطاعت جو واقع ہوتی ہے اللہ کی مشیت کے ساتھ، وہ اللہ کے ارادے، اللہ کے قضاء، قدرت اور رضا کے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ الْمَعْصِيَةَ تَقَعُ بِمَشِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِرَادَتِهِ وَقَضَائِهِ، گناہ بھی اللہ کی مشیت، ارادے اور قضاء سے تو ہوتا ہے، لا برضاء ومحبتہ، لیکن اللہ اس پہ راضی نہیں ہوتا۔ اشاعرہ ماتریدیہ یہ کہتے ہیں کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے ارادے سے، چاہے وہ جوہر ہو یا عرض، چاہے وہ اطاعت ہو یا معصیت، کائنات میں ہر چیز اللہ کے مشیت سے، ہر چیز اللہ کے ارادے سے ہے، نیکی بھی اور گناہ بھی، لیکن اللہ نیکی پہ راضی ہوتا ہے، گناہ پہ اللہ راضی نہیں ہوتا۔
اگرچہ گناہ بھی اللہ کی مشیت سے نا، اللہ کے ارادے سے، لیکن ولا یرضى لعباده الکفر، اللہ کفر گناہ پہ راضی نہیں۔ اس کے برخلاف اشاعرہ یہ کہتے ہیں ان رضا اللہ تعالی و محبتہ شامل بجمیع کائنات کا ارادتی، اللہ کی رضا محبت تمام کائنات کو شامل ہے جیسے ارادہ، یعنی وہ سب کو شامل ہے، معصیت کو بھی شامل ہے اور وہ اطاعت کو بھی شامل ہے۔ ماتریدیہ کے ہاں معصیت کو شامل نہیں تھی اور اشاعرہ کے ہاں وہ دونوں کو شامل ہے۔ نمبر 5، تکلیف ما لا یطاق لیس بجائز عند الماتریدی، ماتریدیہ کے ہاں تکلیف ما لا یطاق جائز نہیں ہے، یعنی ایسی چیز کا مکلف بنانا جو انسان کی وسعت میں نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ وتحمیل ما لا یطاق عنده جائز، اور اگر ایسی چیز کا بوجھ انسان پہ ڈال دیا جائے جس کی طاقت نہ ہو، جس کی انسان کی وسعت نہ ہو، تو آئے ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو ماتریدیہ کے ہاں جائز ہے، جائز نہیں ہے۔ وکلاہما جائزان عند الاشعری، اشاعرہ کے ہاں دونوں جائز ہے۔ تکلیف مالا یطاق جائز ہے یا نہیں؟ ماتریدیہ کے ہاں جائز نہیں ہے اور اشاعرہ کے ہاں جائز ہے، یعنی اللہ ایسی چیز کا انسان کو مکلف بنا سکتا ہے جو انسان کی وسعت میں نہ ہو۔ نمبر 6، ماتریدیہ کہتے ہیں بعض الاحکام المتعلقہ بالتکلیف معلوم بالعقل، بعض ایسے احکامات جس کا ہمیں مکلف بنایا ہے وہ ہمیں عقل سے معلوم ہوتے ہیں، لأن العقل آلۃ یدرک بها حسن بعض الاشیاء وقبحها، اس لیے کہ عقل ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے سے اشیاء کا حسن اور قبح معلوم ہوتا ہے، وبها یدرک وجوب الایمان وشکر المنعم، اور اسی کے ذریعے سے ادراک کیا جاتا ہے ایمان کے وجوب کا، منعم کے شکر کا۔ یعنی گویا ماتریدیہ نے یہ کہا کہ عقل ایک آلہ ہے اور عقل کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کی صفات، منعم کے شکر کا یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں ماتریدیہ کے احکام جو متعلق ہوتے ہیں وہ عقل کے ساتھ بھی ہیں۔ اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لا یجب شیء ولا یحرم الا بالشرع لا بالعقل، کسی بھی شے کا وجوب اور حرمت شریعت سے ہوگی، عقل سے نہیں ہوگی۔ یعنی اشاعرہ کے ہاں اس میں عقل کا کوئی دار و مدار نہیں ہے، ماتریدیہ نے عقل کا اعتبار کیا نا، ماتریدیہ نے کیا، اشاعرہ کے ہاں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وَإِن كَانَ لِلْعَقْلِ أَن يُدْرَكَ حُسْنَ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ، اگرچہ عقل بعض چیزوں کے حسن کا ادراک کر سکتی ہے لیکن شے کے حسن اور قبح میں، شے کے وجوب اور حرمت میں صرف شریعت کا تعلق ہوگا، عقل کا نہیں ہوگا۔ 7ویں چیز، ماتریدیہ کہتے ہیں قد یسعد الشقی وقد یشقى السعید، کبھی نیک بخت بدبخت بھی ہو جاتا ہے اور کبھی بدبخت نیک بخت بھی ہوتا ہے۔ وقال الاشعری لا اعتبار بالسعادۃ والشقاوۃ الا عند الخاتمۃ والعافیہ، اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ سعادت اور شقاوت کا اعتبار خاتمے سے ہوتا ہے، یعنی خاتمے کے وقت پتہ چلے گا کون نیک بخت تھا کون بدبخت تھا۔ نمبر 8، العفو عن الکفر لیس بجائز، ماتریدیہ کے ہاں کفر کو معاف کرنا جائز نہیں ہے۔ وقال الاشعری یجوز عقلا لا سمعا، عقلا تو جائز ہے لیکن سمعا نہیں ہے، یعنی اللہ کفر کو معاف کرے گا یا نہیں، کفر کو اللہ معاف کرے گا یا نہیں؟ تو ماتریدیہ نے کہا یہ جائز نہیں، کیونکہ اللہ نے نصوص میں فرما دیا۔ اب اگر اللہ کافر کو بالکل یہ معاف کرے تو کہیں کذب لازم آئے گا کہ کافر کے لیے تو جہنم کی سزا ہے، ہمیشہ رہے گا، جبکہ اشاعرہ کہتے ہیں عقلاً جائز تو ہے، اللہ کر تو سکتا ہے لیکن لا سمان، کیونکہ سما میں منع آیا ہے تو اللہ کرے گا نہیں، سمجھ رہے؟ اللہ کرے گا نہیں چونکہ سما یعنی نصوص میں ممانعت آئی ہے، اور اگرچہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اس پر قادر ہے۔ نمبر 9، ماتریدی کہتے ہیں تخلید المؤمن فی النار و تخلید الکافر فی الجنت لا یجوز عقلا و سمعا وعند الاشعری یجوز، ماتریدیہ کہتے ہیں مومن آدمی کا ہمیشہ جہنم میں ہونا، کافر کا ہمیشہ جنت میں ہونا یہ جائز نہیں ہے، نہ عقلاً اور نہ سمعاً، اشاعرہ کہتے ہیں جائز ہے۔ دیکھیں مومن آدمی ہمیشہ جہنم میں نہیں ہوگا نا، نصوص سے کیا معلوم ہوا کہ مومن کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، اور کافر جنت میں نہیں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں ہوگا۔ یہی ماتریدیہ کہتے ہیں کہ مومن کا ہمیشہ جہنم میں رہنا، وہ کہتے ہیں یہ عقلاً اور شرعاً جائز نہیں، مومن جنت میں جائے گا۔ اشاعرہ کہتے ہیں یہ جائز ہے، یعنی ممکن ہے، ممکن ہے، اللہ کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت کے تحت یہ داخل ہے۔ نمبر 10،
मातुरीदिया कहते हैं अल इस्म वल मुसम्मा वाहिदुन वक़ाल अल अशअरी बित्तग़ायुर बैनहुमा व बैन तस्मिया। मातुरीदिया के यहाँ इस्म और मुसम्मा एक ही है, जबकि अशाइरा के यहाँ इनके दरमियान में तग़ायुर है। देखो, एक होता है नाम, एक होता है मुसम्मा मिज़दाक़, ये एक हैं या अलग अलग हैं? तो मातुरीदिया ने कहा कि ये दोनों एक ही हैं और अशाइरा ने कहा इनमें तग़ायुर है। नंबर 11, मातुरीदी ये कहते हैं अज़्ज़ुकूरतु शर्तुन फ़ी नुबुव्वति हत्ता ला यजूज़ अन तकून अल उन्सा नबिय्यन वक़ाल अल अशअरी लयसत अज़्ज़ुकूरतु शर्तन फ़ीहा वल उनूसतु ला तुनाफ़ीहा कज़ा फ़ी बिदायतिल कलाम। मातुरीदिया कहते हैं नबूवत के लिए मुज़क्कर होना शर्त है, यहाँ तक कि मुअन्नस नबी नहीं हो सकता, जबकि अशाइरा ये कहते हैं कि मुज़क्कर होना शर्त नहीं है और उनूसत इसके मुनाफी नहीं है। यानी मातुरीदिया ने कहा नबूवत के लिए मुज़क्कर होना ज़रूरी है, नबी वो होगा जो मुज़क्कर और मर्द होगा। अशाइरा के यहाँ ये ज़रूरी नहीं, अगरचे नबी कोई औरत नहीं आई वो भी कायल है, लेकिन वो कहते हैं ये लाजिम नहीं। नंबर 12, मातुरीदी कहते हैं फ़िअलुल अब्द युसम्मा कसबन ला खल्क़न, बंदे का जो फ़ेल है उसका नाम कसब होगा, वो खल्क़ नहीं होगा। यानी बंदा जो करता है वो कासिब है, खालिक नहीं है। वफ़ेलुल हक़ युसम्मा खल्क़न ला कसबन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो फ़ेल है वो खल्क़ कसब नहीं, यानी अल्लाह खालिक कासिब नहीं है और हम कासिब हैं, खालिक नहीं है। बात समझ रहे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक है, अफ़ाल के खालिक हैं और बंदा कासिब है, और बंदे को सज़ा कसब पे मिलती है, जिसने फ़ेल किया होता है उस कसब पर। अशाइरा कहते हैं अल-फ़िअलु इबारतुन अनिल ईजादी हक़ीक़तन, फ़ेल जो है ये ईजाद से इबारत है। व कसबुल अब्द युसम्मा फ़िअलन बिल मजाज, बंदे का जो फ़ेल करना है उसे फ़ेल मजाज कहते हैं, मजाजन उस पर इतलाक़ होता है, यानी गोया वो भी अल्लाह का फ़ेल है, बंदे पर मजाजन है। वक़द तफ़र्रदल क़ादिरु ख़ल्क़न वला यजूज़ु तफ़र्रुदुल क़ादिर बिही कसबन, अल्लाह ताला क़ादिर है यानी मुनफ़रिद ख़ल्क़ में, अल्लाह के साथ इसमें कोई शामिल नहीं है। ख़ल्क़ में अल्लाह यकता है, यानी अफ़ाल के पैदा करने में अल्लाह के साथ कोई शामिल नहीं है। वला यजूज़ु तफ़र्रुदुल क़ादिर बिही कसबन, और जायज़ नहीं है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मुनफरिद करना कसब में, यानी कसब में अल्लाह मुनफरिद नहीं है, अल्लाह मुनफरिद किस में? ख़ल्क़ में। तो खुलासा ये हुआ कि ये वो 12 मसाइल हैं जिसमें अशाइरा और मातुरीदिया का इख्तिलाफ़ है। मैंने मुख्तसर आपके सामने ज़िक्र कर दिया, अगर कोई चीज़ लिखने से रह गई है तो आप लिख लें सफ़ा 52 और 53 से।